رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو قرآن کا موضوع دکھانے لگا ہوں وہ قرآن کی سٹوری ٹیلنگ، قصہ بیان کرنے کی طاقت دکھانے لگا ہوں۔ یہ وہ قصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جو فرشتے ہیں وہ آ کے انہیں خوشخبری دیتے ہیں اولاد کی۔ تو اس 3 مختلف مقامات سے قرآن کے اندر میں آپ کو قصہ دکھاؤں گا، مختلف انداز میں بیان کیا گیا، لیکن ہر جگہ اپنے انداز میں کس طریقے سے وہ خوبصورتی رکھتا ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ جس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کے اندر، ان کی تکریم اور عزت کے اندر زبان میں ان کی عزت بڑھتی جا رہی ہے، کس طریقے سے قصے کے اندر ان کی مہمان نوازی بڑھتی جا رہی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا کہنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ سورہ حجر ہے، سب سے پہلے سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب ہر جگہ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤں۔ ان کو کیا کہا گیا؟ ان فرشتوں کو کہا گیا ادھر مہمان، جبکہ سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 میں آیت نمبر 24 میں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت سناؤ۔ پہلی آیت میں انہیں کہا گیا تھا مہمان، اگلی آیت میں انہیں کہا گیا معزز مہمان۔ ان کی مطلب زبان کے لحاظ سے ان کی عزت میں اضافہ، ویسے تو ان کی عزت ہے، ظاہری بات ہے، فرشتے، لیکن اب زبان کے حساب سے ان کے اس میں زیادہ عزت ڈالی گئی، انہیں کہا معزز مہمان، ضیف ابراہیم المکرمین۔ اور آخرکار سورہ ہود میں انہیں کہا گیا اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے، فرشتے سب سے اعلیٰ ترین، یعنی کہ وہ ظاہری بات ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے، یہاں پہ لکھا ہے رسولنا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، تو وہ سب سے زیادہ عزت کے مقام میں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کا رسولنا، ہمارے فرشتے ہمارے رسول۔ تو سب سے زبان کے حساب سے یہاں پہ عزت اور تکریم کے مناسبت سے سب سے کم مہمان، اس سے زیادہ عزت معزز مہمان، اور سب سے زیادہ عزت اللہ کے فرشتے، سبحان اللہ۔ اب آپ اسی مناسبت سے دیکھیں جو کتاب لکھ رہا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ظاہری بات ہے میرا بتانے کا مقصد یہی کہ ہمارے دل میں ایمان بیٹھے۔ جو کتاب لکھ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے اس نے قصے میں اس بڑھتی ہوئی عزت کے مطابق ہی قصے کے اندر جو تفصیلات ہیں انہیں بیان کیا۔ سورہ حجر میں صرف مہمان کہا گیا، اس کے اندر عزت کا کوئی پہلو نہیں۔ تو یہاں پہ آگے قصہ جب چلا تو اگلی آیت میں کہا جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، حضرت ابراہیم کو، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے السلام کا جواب کا ذکر تک نہیں کیا ادھر۔ جبکہ سورہ ذاریات میں فرمایا جب وہ اس کے ہاں آئے، جہاں پہ سورہ ذاریات میں تھوڑی سی اور عزت زبان کے حساب سے معزز مہمان، تو یہاں پہ دیکھیں قصے کے اندر تھوڑی سی اور انہوں نے مہمان نوازی بڑھا دی۔ کیا کہا؟ جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہو، اس نے کہا حضرت ابراہیم نے آپ لوگوں کو بھی سلام ہو، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ پھر بھی کہا کہ کچھ آشنا سے لوگ ہیں، جواب بھی دیا، اور آگے پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ان کے سامنے موٹا تازہ بچڑا بھی لے کے آئے۔ تو سبحان اللہ یہاں پہ اور مہمان نوازی بڑھ گئی۔ لیکن سورہ ہود میں دیکھیں جہاں سب سے زیادہ عزت کا مقام ہے، اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول، کہا تم پر سلام ہو، تو ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو، اور پھر کچھ دیر نہ گزری، یعنی کہ فوراً سے جا کے ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے کے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، سوچیں ذرا کس قسم، یعنی کہ جو رائٹر ہے یہ نہ جانے صورتیں کب کس وقت نازل ہوئی، قرآن کا بھی بدلہ بھی نہیں، لیکن رائٹر نے اتنی ذہنی رائٹر کی اویئرنیس تھی کہ جب زبان کے حساب سے سب سے کم عزت ہو، صرف مہمان کا ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کے جواب کا ذکر تک نہیں کیا۔ جب اور عزت بڑھی تو مہمان کہا کہ ان کے معزز مہمانوں کا ذکر کیا تو اور عزت میں اضافہ ہو، تو مہمان نوازی میں بھی اضافہ ہو۔ ایک تو سلام کا جواب دیا، آپ لوگوں کو بھی سلام، اور پھر ساتھ میں جا کر موٹا تازہ بچڑا بھی لے کر آئے۔ سورہ ہود میں سب سے زیادہ عزت فرشتے، اس وقت سلام کا جواب بھی دیا، اور صرف یہی نہیں کہ لے کے آئے، فوراً سے لے کے آئے، اور ایک بھنا ہوا بچڑا، سبحان اللہ۔ کون اس طرح سوچتا ہے؟ ایک ہی قصہ، لیکن جس طریقے سے سبحان اللہ زبان کے اندر اس کے عزت اور تکریم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مہمان نوازی میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کس طریقے سے اللہ سبحانہ، یعنی کہ آپ اب دیکھ لیں، یہ فضول نہیں ہے قرآن کے قصے، ان کی اپنی جو ان کے اندر ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھیے ان قصوں کے اندر بار بار ریپیٹیشن کے اندر ہمارے لیے ایک نشانی بھی ہے، آیت بھی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے اس قرآن پر کہ اللہ کی کتاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔